یہ قرآن مجید نے یہ ایک صالح اور پاکیزہ معاشرت کا اسلوب دیا ہے. یعنی اگر تم پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو صبر اور مرحمت یہ دو ضابطے ہیں جن کے ذریعے سے ایک پاکیزہ زندگی کا تصور ابھرتا ہے. انسان دو طرح سے یہاں زندگی گزارتا ہے، یا بیمار ہے یا تندرست ہے، یا حاکم ہے یا محکوم ہے، یا غریب ہے یا امیر ہے، یا وہ کسی مشکل میں مبتلا ہے یا مشکل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. دونوں کی ذمہ داریاں بیان کر دیں. جو مشکل میں ہے، بیماری میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، تو اس کو صبر کی تلقین کی گئی ہے. وہ صبر کا پیمانہ چھلکنے نہ دے، اس پہ اس کو اجر ملے گا. بلکہ اہل بلا کو جو آخرت کے دن اجر ملے گا تو باقی لوگ یہ سوچیں گے کاش ہمارے بدن کو آریوں سے کاٹا گیا ہوتا. اس قدر تکلیفیں جو ہے ان کا اجر آخرت میں رکھا گیا. اور سب سے زیادہ ابتلائیں، آزمائشیں پیغمبروں پہ آئی ہیں جو اللہ کے سب سے محبوب ترین بندے تھے، اور ان انبیاء میں سے سب سے زیادہ ابتلائیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آئی ہیں. تو ایک تو ہمیں صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور صبر پر اجر رکھا گیا، اور دوسری جانب وہ آسودہ طبقہ، اس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں پر رحم کریں. مثال کے طور پہ ایک غریب ہے تو وہ اس غربت اور اس اپنی مفلوق الحالی کا اشتہار نہ لگائے، اس کو اس حالت کے اندر، اس کیفیت کے اندر جینے کی مشق کرنی چاہیے، اور اپنی سفید پوشی کا بھرم نہیں ٹوٹنے دینا چاہیے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے. اور دوسری جانب جو دوسرا طبقہ ہے جو آسودہ ہے، اس کو کہا گیا کہ تمہاری دہلیز تک کوئی پہنچے سوال لے کر، تم اس کی مدد بھی کرنی ہے، اور جو محروم ہیں اور جو نہیں تمہاری دہلیز تک پہنچ پاتے، تم نے ٹو لگا کے ان کی ضرورت کو پورا کرنا ہے اور ان کے مسئلے کو حل کرنا ہے. اسی طرح بیمار کو کہا گیا کہ وہ صبر کرے، واویلا نہ کرے، اور مریض کو کہا، اور جو مسیحا ہے، ڈاکٹر ہے، اس کو کہا گیا کہ اس کی ہائے نکلنے سے پہلے اس کے سر کے اوپر موجود ہو. تو جب دونوں طبقے اپنے اپنے دائرے کے اندر محنت شدید کریں گے تو معاشرہ جنت نظیر بن جائے گا. لیکن جب مریض شور مچائے گا اور ڈاکٹر اپنے کمرے میں بیٹھ کے ویڈیو گیم کھیل رہا ہوگا تو معاشرہ جو ہے وہ کس طرح درد اور تلخیوں سے عدم برداشت سے بھر جائے گا. جب غریب چھوٹی سی تکلیف کو بھی واویلے کی صورت کے اندر شور مچا دے گا، اور دوسری جانب امیر جو ہے وہ کہے گا میں ان کا ٹھیکہ تھوڑا لیا ہے، یہ ان کی قسمت کا حصہ ان کو ملا ہے، میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں، اور وہ اپنی دولت جس کا اسے علم بھی نہیں ہے اس کے اوپر سام بن کے بیٹھا رہے گا، تو معاشرے کے اندر جو ہے وہ توازن بگڑ جائے گا. تو قرآن نے جو اسلوب دیا ہے وہ ایک پاکیزہ اسلوب ہے.